حسین کی ماں کو زہرا کہتے ہیں، علی کی زوجہ کو فاطمہ کہتے ہیں، اللہ کے راز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں خصوصاً سادات سے میں دعا کا مطلب ہوں، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ میری زبان میں طاقت ہی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں اس بی بی کا فضائل آپ کو سناؤں۔ اس بی بی کا فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے، لہجہ توحید کا، لفظ قرآن کے ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ بطول کیا ہے۔ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ میری معرفت کے پرندے نے کہاں تک پرواز کی اور حقیقت کا کون سا دانہ چنا۔ اس شہزادی کی معرفت کا تعارف صرف ایک جملے میں کرواؤں، اور پہلے جملے میں مجھے آپ کے ذہنوں کا اندازہ ہوگا کہ کس بلندی تک آپ جانا چاہیں گے۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے، جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اس سے بطول کون سا شیعہ ہے جو نہیں جانتا استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ، استخارہ ہوتا ہے تسبیح پہ، تسبیح منسوب ہے زہرا سے، جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ جو زبان ابھی تک ذکر کی امانت ہے اور تلاوت نہیں کر سکا، اس کے لیے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ذہن میں شک نہیں لے کے جانا، دل میں کسک نہیں لے کے جانی۔ ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھیں گے کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے اللہ کے کتاب سے پوچھا ہے خدا کا کتاب تو بتا خدا کا گھر کتنا پاک ہے، تو خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی، گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ اب آسے انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں گا۔ کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ جتنی خدا میں، اور جہاں میں لفظ بطول کہوں تو اس سے مراد شہزادی۔ بطول عہدہ ہے، اور بھی مستورات بطول گزری ہیں۔ جناب عیسیٰ کی ماں مریم بطول، لیکن چھوٹی، بطول سغریٰ، چھوٹی بطول۔ لفظ بطول میں اپنے نوجوانوں تک پہنچاؤں، بطول کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹ کر دو کہ بطول کہتے کسے۔ ایک اس پہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے لفظ بطول پہ، ایک جملے میں بند کر دوں کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے وضو کی ضرورت اس مستور کو تہذیب کا منبر ہے، عزت کے ساتھ لفظ کہہ دیتا ہوں، عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ لفظ کہہ دیتا ہوں کہ پورا مہینہ جس مستور کو قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے،
معصومہ غیر کے گھر نہیں بھیج سکتا. میں عصمت کے معاملے میں اتنا محتاط ہوں کہ میں معصومہ کو غیر کے گھر میں نہیں بھیج سکتا. مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی تھا نہیں, لہذا میں نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا, قانون توڑ دیا میں نے, اپنا فطرت کو تبدیل کر دیا. معصومہ غیر کے گھر نہیں بھیجی. میرے مالک تو خالق ہے, تیرے لیے کوئی مشکل ہے؟ اگر تو آدم کے لیے ہوا خلق کر سکتا ہے, آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں جنت سے بھیج سکتا ہے, تو کر دیتا. مریم کے دور میں کوئی معصوم بھیج دیتا اور مریم کی اس سے شادی کر دیتا. تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا. تو نے اتنا جو لمبا چوڑا کام کیا, تو نے قانون توڑا, فطرت بدلی. تو جناب مریم کے دور میں کوئی معصوم پیدا کرتا, مریم کو اس کے گھر میں بھیج دیتا. خدا کہ میں مریم کے دور میں معصوم پیدا کر بھی سکتا تھا, خلق بھی کر سکتا تھا, معصوم بھیج بھی سکتا تھا. لیکن اگر مریم کیونکہ بطول تھی, اگر مریم اس کے گھر میں چلی جاتی, قیامت والے دن وہ مرد کھڑا ہو کے میدان قیامت میں کہہ دیتا کہ میں وہ ہوں جس کے گھر بطول رہتی ہے, میں وہ ہوں جس کے گھر بطول رہتی ہے, میں وہ ہوں جس کے گھر بطول رہتی ہے. میں بغیر شوہر کے بیٹا دے دوں گا, علی کی ہمشری برداشت نہیں کروں گا. میں علی کی ہمشری برداشت نہیں کروں گا. کوئی یہ نہ کہے کہ اس عذاب میں علی کے ساتھ تھا. اسی وجہ سے تو رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کو کوئی کفر نہ ہوتا. جب دو مولوی آپس میں بحث کریں تو اسے کہتے ہیں مناظرہ. دو عام لوگ آپس میں گفتگو کریں اسے کہتے ہیں مکالمہ. سچے جھوٹوں کے مقابلے پہ اسے کہتے ہیں مباہلہ. اور دو اعلیٰ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا فخر بتائیں تو اسے کہتے ہیں مفاخرہ. تو اعلیٰ ایجوکیٹڈ لوگ سامنے بیٹھے وہ کہے کہ جو اپنی ڈگری بتا تیرے پاس کیا ہے, وہ کہے میں نے یہ کیا, وہ کہے میں نے یہ کیا. اس کا مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں, ایک دوسرے کو اپنا فخر بتانا. 22 مقامات ہیں تاریخ میں اس نوکر کے سینے میں جہاں علی اور زہرا کا مفاخرہ ہوا. 22 مقامات پہ علی اور بطول کے درمیان مفاخرہ ہوا. جو سب سے چھوٹا مفاخرہ ہے وہ 4 سطروں کا ہے. کچھ لاتعداد ایسے مفاخرے جو علی اور بطول کے درمیان. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پتہ علی کو بھی ہے کہ فاطمہ کیا ہے, پتہ فاطمہ کو بھی ہے کہ اگر یہ دونوں بادشاہ اور میری شہزادی آپس میں یہ مفاخرہ نہ کرتے تو یہ فضائل ہم تک نہ پہنچتے. نوکروں تک فضائل پہنچانے کے لیے ایک دن علی نے گھر میں بیٹھ کے کہا, اگر آپ کے ذہن اس قابل ہو تو میں فیصلہ, مولا علی نے فرمایا کہ زہرا مدت ہو گئی, علی اس بات پہ ترس رہا ہے کہ کوئی پوچھے کہ علی تو کیا ہے. ذہنی قوتوں کو بڑھا, ذہنی استعداد کو بڑھا. خیبر خندق سے نکل کے علی شروع نہ, دنیا کے پیروں کے ساتھ علی کا مقابلہ بنتا ہی نہیں. جاہلوں سے نہ بحث کرواؤ علی. مولانا فرمایا میرا جی چاہتا ہے کبھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ اے علی تو کیا ہے. اتنا کہنا تھا علی یہ کہہ کے زیر لب مسکرائے. بی بی گواہی, بی بی بولی, بی بی نے بول کے کہا چل پھر علی آج آپ بتائیں کہ آپ کیا ہے. آپ خطیب ہو جائیں میں سامنے ہو جاؤں, جو آپ بولیں میں سنوں. اتنا کہنا تھا, یہ مولا علی مسکرائے. مسکرا کے فرمائے فاطمہ میں علی وہ ہوں جو یہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا اور جو یہ بھی جانتا ہے جو ہوگا. جو ہو چکا وہ بھی میرے علم میں ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے. علی یہ کہہ کے چپ ہوئی, یا بی بی بولی. فرمایا اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں میں کیا ہوں. ہاں فاطمہ آپ بولیے آپ کیا ہیں. بی بی فرما کر دیا علی آپ یہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا, یہ بھی جانتے ہیں جو ہوگا. اب لفظ دیکھیے گا اور
پھر غصہ دیکھیے گا اس لفظ میں کتنی. بیوی کا جو ہو چکا یہ بھی لوح پہ لکھا ہے, جو ہوگا یہ بھی لوح پہ لکھا ہے. آپ لوح پڑھ کے بتائیں گے یہ ہو چکا, یہ ہونا ہے. علی جو آپ پڑھ کے بتاتے ہیں میری گود میں میرا حسن پڑھتا ہے. جناب حسن سیدہ کی گود میں لوح محفوظ پڑھتے تھے. مولا یہ فخر نہیں ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہو چکا یہ ہو چکا. علی نے کہا فاطمہ تیرا فخر کیا ہے؟ بیوی نے کہا میرا فخر یہ ہے میں وہ بھی جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں, جو ہوگا ہی نہیں. میرے پاس وہ ہے جو لا ہے, لا اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. وہ جو لا ہے نا, بیوی نے کہا وہ میرے پاس. جو کچھ نہیں ہونا اسے زہرا جانتی ہے. اتنا کہنا تھا یا مولا علی بولے. مولا نے اپنی ابا کو بولا, فرمایا زہرا یہ ہاتھ دیکھ رہی ہے, یہ بادشاہ دیکھ رہی ہے, یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا. میرا ہاتھ علم پہ رکھوا لو, ایسی جنس کوئی نہیں بیچتا جو میں سجا کے بیٹھا ہوں. بے نیازی کرو گے تو میں یہیں سے ٹرن لے لوں گا. فرمایا یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا. شہزادی نے ہاتھوں کو قرآن سمجھ کے بوسہ دیا. فرمایا صدقے ہو جائے بطول ان ہاتھوں کے جنہوں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا. لیکن کائنات کا بادشاہ بتائیے آدم اکیلا تو خلق نہیں ہوا, آدم کے ساتھ ایک مصور بھی خلق ہوئی تھی. آدم کا خالق تو ہے, حوا کی خالق. علی فرمایا اچھا فاطمہ, چل پھر فاطمہ ایک فخر میرے پاس ایسا ہے اس کے کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا, کوئی اس فخر کو چھو نہیں سکتا. بیوی کا فخر بیان کیجیے. کنیز سننے کے لیے تیار ہے, فخر بیان کیجیے. علی فرمایا میں وہ علی ہوں جو معراج کی شب پردہ وحدت میں بولا تھا. میں ہوں وہ جو پردہ وحدت میں بولا تھا. اب مولا نے انتہا بتا دی کہ پردے کے پیچھے تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, یا میں یا پھر وہ رسول ہے پردے کے باہر. اب اس فخر کو کون چھوئے گا؟ میں وہ ہوں جو پردے کے پیچھے بولا تھا. یہ کہہ کے علی اٹھے, نالین کو قدموں پہ رکھا, امامہ سر پہ رکھا, بادشاہ صحن میں چلنا شروع ہو گیا. شہزادی پیچھے پیچھے چل, دروازہ آیا, علی باہر جان لگے. یہ شہزادی نے علی کا ہاتھ پکڑا. فرمایا فخر بتا کے گئے کنیزہ بھی فخر سنتے جائیے. فرمایا وہ فخر کون سا ہے؟ فرمایا آپ کی عزت ہی نظم ہے, پردے کے پیچھے آپ سے سرگوشی کرنے والی میں. پردے کے پیچھے آپ سے اس وحدت کا حجاب میں. توحید کے پردے کو ظاہر ہے. آپ ذہنی وسعت کو ذرا بڑھائیے گا. پردے سے مراد آپ ذہن میں اپنے کپڑا نہیں لے کے آئیں. کپڑا, وہ چادر, کوئی یہ اسے پردہ کرتے نہیں. پردے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز کہیں چھپی ہوئی, کنت کنزن مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اگر یہ بی بی نہ ہوتی, اللہ کا کیا دعویٰ ہے؟ خدا کا دعویٰ ہے کہ میں بیٹا کسی کا نہیں. اس کا دعویٰ ہے میری بیوی کوئی نہیں. اس کا دعویٰ ہے میرا بچہ کوئی نہیں. یہ اس کے 3 دعوے ہیں. اگر یہ بی بی نہ ہوتی, اس کے دعوے کے شریک تھے. سمجھ کے بولیے, اگر یہ شہزادی نہ ہوتی, نبی کی کوئی اولاد نہ بن سکتی.
نبی کی بیٹی نہ بن سکتی. اس نے نبی کے گھر میں آ کے بیٹی بن کے اللہ کا پہلا دعویٰ بچایا. دوسرا دعویٰ ہے میری زوجہ کوئی نہیں. اگر یہ نہ ہوتی علی کا کف نہ ہوتا. رسول کہہ رہے ہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی علی کا کوئی کف نہ ہوتا. اور یہ اس کا دعویٰ ہے کفن احد. اگر یہ نہ ہوتی وہ بھی کفن احد رہتا, یہ بھی کفن احد رہتا. علی کے گھر جا کے دوسرے دعوے کو بچا لیا. حسنین کی ماں بن کے تیسرے رشتے بانٹ کے توحید بچا لیا. فضائل زہرا بزبان فرزند زہرا. نویں امام کی خدمت میں انتہائی قیمتی خطبہ ایک ایک حرف قلم نور کا ہو دامن حور کا ہو تو لکھا جائے, صحیفہ عرش میں لکھا جائے, کعبے کی پیشانی پہ لکھا جائے, جبریل کے پر پہ لکھا جائے. وہ خطبہ میں بادشاہ کا آپ کو ہدیہ کرنے لگا. میرے مالک کے دربار میں آ کے ایک شخص نے سوال کیا نویں امام کے بارے میں. اس نے کہا مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی جدہ کے فضائل کیا ہے, آپ کی دادی کا فضائل کیا ہے. امام نے فرمایا تو مرسل ہے, پیغمبر ہے, نبی ہے. نہیں مولا میں بشر ہوں, آپ کا صحابی ہوں. امام نے کہا انسان ہو کے تو سنے گا. کہ فضائل ذات ہے. خطبہ میں پہلے آپ سے گزارش کروں, میں خطبہ مکمل نہیں پڑھوں گا, نہ مکمل خطبہ نہیں پڑھوں گا, ایک حصہ پڑھوں گا جو حصہ برداشت میں ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ ہی کی میراث ہے, لیکن جیسے جیسے ذہنوں کی وسعت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے حقائق سے پردے اٹھتے جائیں گے. اجازت ہے. مولا کا تو مجھ سے پوچھا ہے کہ میری دادی کے فضائل کیا ہے, تو پھر سن. اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح الصحیفۃ الاسمۃ والاسمۃ الطہارۃ وجبریل مسکین جنابها ومیکائیل سائل بابها واسرائیل عدو اصحابها واسرافیل عبد ترابها. تو نے مجھ سے پوچھا کہ میری دادی بطول کیا ہے. امام نے کہا کلیجے پہ ہاتھ رکھ اور برداشت کرنا, میں تجھے سناؤں میری دادی بطول کون ہے. اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح. میری دادی بطول وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں, مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں, جس پہ میں زہرا کا بیٹا منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں, مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں. سلام علی عبد الصالح. امام فرماتے ہیں میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کو سلام کرتا ہے. میری مجبوری ہے, میں کوئی لفظ اپنی طرف سے یہاں ایڈ نہیں کر سکتا. ایک جملہ, ایک لفظ, ایک حرف بھی میں اپنی طرف سے یہاں پہ اضافہ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں بادشاہ کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. مالی کے خطبے میں اپنی خطابت کیسے ڈالوں؟ صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے. میری اپنی زبان جبریل کی طرح کام کے پیچھے رہ رہی ہے. میں صرف وہ آپ تک پہنچاؤں گا جو بادشاہ نے کہا. فرمایا میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کو سلام کرتا ہے. امام نے کہا تو نے مجھ سے پوچھا کہ میری دادی کون ہے. سن جبریل و مسکین و جنابها. جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو, جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. چلے میں وضاحت کر سکتا ہوں. جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو, اپنی مرضی کے مولوی کے سامنے جانا, اسے کہنا لغت اٹھا مجھے بتا مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کہتے ہیں سب سے چھوٹا, سب سے کمتر, سب سے حقیر, سب سے چھوٹا, سب سے کمتر, سب سے حقیر. میں آنات فرما رہے جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے. جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ, افضل الملائکہ, سید الملائکہ, افضل الملائکہ. اور یہ زہرا کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میری دادی کے دروازے کا مسکین ہے. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا, جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے بطول کے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا ہے. وہاں افضل الملائکہ. جبریل جس کے دروازے کا مسکین, ومیکائیل سائل بابها, اور میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو.
سباتوں کو بلند کرنا، 2 4 6 بندے میرے ساتھ رہنا. میکائیل و سائل البابیہ، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری. میکائیل کون؟ فرشتہ، ڈیوٹی رزق بانٹتا ہے. آئے ہائے، جو سمجھ گئے میں بتا دیتا ہوں. میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ رکھا ہوا، چونٹی سے لے کے جن تک سب کو تقسیم کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ ہر صبح کو رزق کا پیمانہ لے کے آ جاتا ہے. یہ کائنات کے گوشے میں رزق پھیلا کے اس کی ڈیوٹی ہے رزق بانٹنا. یہ بانٹتا ہے. امام کہتے ہیں کہ میری دادی کے دروازے سے مانگتا ہے. خدا کہتا ہے یہ بانٹتا ہے. امام کہتے ہیں مانگتا ہے. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، یہاں سے پہلے مانگتا ہے پھر کائنات میں بانٹتا. میرے مالک علی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، دائیں انگلی کو انگوشت شہادت کو بڑھا کے علی نے 3 چکر لگا. 3 چکر لگانے کے بعد علی نے اپنے ہاتھ کو زانوں پہ رکھا. ایک صحابی سامنے سے اٹھا، یا علی خطبہ دیتے دیتے اپنے ہاتھ روکا کیوں؟ یہ انگلی کو چکر پہ کیوں لگا؟ فرمایا کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت ہو گیا تھا. کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت ہو گیا. کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت ہو گیا تھا. علی کا کوفے کی مسجد سے نکلنا تھا. جناب سلمان ابو ذر کمر پیچھے پیچھے چلے. ہمارا بادشاہ رزق بانٹ رہا تھا. آج ہمارے مولا نے منبر پہ بیٹھ کے رزق بانٹا ہے. دروازے پہ آئے ہیں. یہ دروازے میں سلمان کا رکنا تھا. جناب سلمان کو دیکھ کے مولا امیر المومنین کا سلمان میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں رکتا ہوں. فضہ سے جا کے کہا بطول سے کہا مجھے کھانا دے. بطول سے کہا مجھے کھانا دے. سلمان نے کہا ہاتھ ہو گئی. جو پوری کائنات کو بانٹتا ہے وہ زہرا سے مانگتا. جبریل مسکین اللہ، جبریل جس کے دروازے کا مسکین. میکائیل و سائل البابیہ، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری. وَإِسْرَفِيلُ عَبْدُ التُّرَابِيَا، اسرافیل جس رسول ڈھونڈنا ہے، جسے ندا دینی ہے قیامت. مولا فرماتے ہیں اسرافیل جس کے گھر کی مٹی کا بندہ ہو، غلام ہو جس کی گھر کی دہلیز کی خاک کا ہو. وَإِسْرَائِيل ملک الموت ادوف و اصحابیہ، اسرائیل جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہو. یہ کہنا تھا کہ امام نے سائل کا چہرہ دیکھا تو سائل کے چہرے پہ زردی تھی. امام نے کہا تجھے کس نے کہا کہ سن بطول کون؟ امام نے کہا یہی رک رہا تجھے بتاؤں. نوزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے تھے. پہلے تمہید ہی، اب خطبے کا خطرناک حصہ شروع ہوا ہے. اب میں معذرت چاہوں گا، میں بادشاہ کا خطبہ کر رہا ہوں، ریفرنس میرے پاس محفوظ. امام نے فرمایا نوزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے. سائل کے جسم پہ یوں تھا کپ کپی، مولا قرآن 2 آئے. میں نے تو ساری زندگی یہی سنا قرآن 1 آیا. امام نے پہلا قرآن وہ تھا جو نبی کو ڈھونڈا یہاں آیا. پہلا قرآن وہ تھا جو نبی کو ڈھونڈا یہاں آیا. اس کا مولا دوسرا قرآن کون ہے؟ دوسرا قرآن ہماری دادی میں دور ہے جسے ڈھونڈنے کو نبی کو وہاں جانا پڑا. معراج میں ساری معراج کی کہانی بدل دی مولوی. نبیوں کو نماز پڑھانے کا مقصد معراج سن، اور معراج بھی نبی کو ایک نہیں ہوئی. فرمایا ہمارا نانا جس قرآن کو لینے کے لیے وہاں گیا. یہ شیعہ سنی متفق علیہ لکھا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے روایت یہی رکھی گئی. واقعے کو تھوڑا تبدیل کیا گیا کہ خدا نے جنت سے ایک سیب دیا رسول کو، اسے تناول کیجئے، کیونکہ اس سیب میں نور جناب سیدہ تھا. ایک بات طے لکھی ہے، شیعہ نے بھی سنی رہی، جناب زہرا کا نور کسی نبی کے صلب میں نہیں رہا. کسی نبی کے صلب میں پردہ وحدت کے باہر کھڑا تھا. میں ہوتی تو صرف ایک لائن ہے، ایک لفظ ہے، اگر آپ کا عشق کا سجدہ ادا ہو گیا تو یہی بھی ادا ہو جائے گا. پردہ
पर्दा वहदत के बाहर रुका हुआ था नबी, या खुदा को फरमाया मुझे इतनी दूर बुराक भेजिए क्यों बुलवाया है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुझे वो राज दे ही दूं, अब मैं तुझे वो राज दे ही दूं। यक लक नूर वहदत से, पर्दा वहदत से एक नूर बाहर आया और नबी के सिर में मुंतकिल हो गया। आवाज़ मौला ये क्या? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता कर, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे ज़हरा अता कर दी, अता की है। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, अपने रब को याद करना और अब कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाए। जिस ज़हरा के आने के बाद नबी पे शुक्र की नमाज वाजिब हो जाए। फरमाया दूसरा कुरान मेरी दादी बतूल है, तबीयत अमादा है ना सरकार। दूसरा कुरान मेरी दादी बतूल है, जिसे लेने के लिए नबी को वहां जाना पड़ा। साहिब परेशान होकर बैठ गया। इमाम ने देखा कि यही पर रुक गया है। इमाम ने कहा क्यों परेशान है, फजाइल क्यों नहीं सुन रहा? उसका सोच में पड़ गया हूं, कुरान दो है। इमाम ने कहा तो दो सुन के परेशान हो गया, 5 आए थे। जिगर रख रहा हूं मैं आपके हाथों पे, जिगर रख रहा हूं मैं आपके हाथों पे। कुरान एक नहीं, 2 नहीं, 5। बोला 5 कुरान आए। इमाम ने कुरान में कुरान को कुरान अल अजीम कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान अल हकीम कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान अल करीम कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान मुबारका कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान मजीद कहा गया। कुरान एक है, नाम 5 है। नाम 5। ये जो हम इस किताब को कुरान कहते हैं तो इसका असल नाम कुरान नहीं, कुरान कहते हैं पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान की आयत है कि क़यामत के मैदान होगा या यक लफ्ज़ कुरान जिस्म की सूरत में आएगा, एक बदन की सूरत में ज़ाहिर होगा और आवाज़ कुदरत आएगी। नबी आवाज़ देगा या कौम इन्ना ताख़ुज़ू हाज़ा कुरान महजूरा, मेरे हबीब ये है वो कुरान जिसे मेरे जाने के बाद उम्मत ने छोड़ दिया। हाज़ा कुरान महजूरा, ये है वो ज़ख्मी कुरान जिसे मेरे जाने के बाद उम्मत ने छोड़ दिया था। ले आओ कुरान मेरे मिंबर पे सर पर